علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ خذ من أموالهم صدقة تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ بالی فتح ساقی کوثر شافع محشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ۔ حضرات، آج دنیا کے اندر مختلف قسم کی مقابلے بازیاں شروع ہیں، انسانوں میں، لوگوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں، ملکوں میں، اقوام میں۔ ان مختلف قسم کی مقابلے بازی میں سب سے اہم چیز اس بندے کا تعلق، ان لوگوں کا تعلق جس مرضی خطے سے ہو، قوم سے ہو، قبیلے سے ہو، سب سے بڑی جنگ معیشت کی جنگ ہے۔ کوئی بندہ جو یہاں بیٹھا ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، دکان پہ ہے، بازار میں ہے، ہر آدمی آپ کو معیشت کی بہتری میں مصروف عمل نظر آئے۔ دنیا میں بھی آپ اگر آج دیکھیں، پہلے کچھ لوگ قومیت کی بنا پہ، خطوں کی بنیاد پہ اتحاد کرتے تھے، کچھ لوگوں نے آپس میں مذہب کی بنیاد پہ اتحاد کیا تھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں تو اسلامی ملک آپس میں اکٹھے نظر آتے تھے، نہیں یار یہ آپس میں مسلمان بھائی، عیسائی آپس میں لگتے تھے، یہودی لوگ اپنے اپنے معاملات کو سپورٹ کرتے تھے۔ آج یہ تقسیم نہیں رہ گئی۔ آج لوگوں کا تعلق، لوگوں کے معاملات صرف معیشت کی بنیاد پہ ہے۔ جتنے ہمارے عرب کنٹریز ہیں، بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن اب ان کے تعلقات کی بیس معیشت ہے۔ ان سب کے تعلقات انڈیا سے ہماری بنسبت بہت زیادہ بہتر ہے۔ روس اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اب وہ پرانی جنگیں ختم ہو گئی ہیں، اب بات معیشت کی آ گئی۔ جو ملک آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے اتحاد، ان کے آپس کے تعلقات، ان کی بہتریاں، معاملات صرف معیشت پر کھڑے۔
بقیہ چیزیں ختم ہو گئی. ہم بطور مسلمان یاد رکھیں کہ اسلام نے بھی جہاں عبادات پہ عقائد پہ توجہ دی ہے، اسلام نے ہمیں پورا نظام معیشت سمجھایا ہے. ہم نہ پڑھیں، ہم ان باتوں سے جاہل رہ جائیں، ہمیں ان کی طرف توجہ نہ حاصل ہو سکے یا ہماری دلچسپی نہ بن سکے تو الگ بات ہے، لیکن اسلام نے یاد رکھے معیشت پر بھرپور توجہ دی. جو ہمارے عروج کے دور تھے اہل اسلام کے، مسلمانوں کے، وہ تبھی عروج تھا کہ ان کے پاس جب معیشت بھی بڑی مضبوط تھی. اسلام نے قرآنی آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے کہ ہمارا جو نظام معیشت ہے یہ دنیا کا سب سے مضبوط نظام معیشت ہے، اور اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. آج جتنے بھی آج فلاسفہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی اکانومسٹ بیٹھے ہیں، ان کے نظاموں میں کہیں نہ کہیں آپ کو جھول نظر آئے گا. یار یہ جھول ہے، یہ جھول ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلانے پیسے ہے، فلانی آمدن ہے. آپ کو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. نظام معیشت سیدھا اور سادہ ہے کہ پیسے کہاں سے آنے ہیں اور کہاں پر خرچ کرنے ہیں، اور خرچ اس طرح کرنے ہیں کہ ہر غریب، ہر مستحق شخص تک آپ کی ریاست، آپ کی اسٹیٹ اس کو فائدہ پہنچائے، اس کی جان کا تحفظ ہو، اس کے مال کا تحفظ ہو، اس کی غربت ختم کی جائے، بے روزگاری ختم کی جائے، ایجوکیشن کے حقوق برابر ملے، صحت کے حقوق برابر ملے، ہر چیز دی جائے. تو ہمارا نظام معیشت نظام زکوٰۃ ہے. نظام زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن کے جو پہلے اصول ہیں، جو ہمیں حدیث رسول کے لیے پتا چلے کہ جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں زکوٰۃ ان 5 میں شامل ہے. بعض احادیث میں تیسرے نمبر پہ اور بعض احادیث میں چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ بیان ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ اذکار پہ توجہ زیادہ کرتے ہیں، نمازوں میں توجہ زیادہ ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں. قرآن میں اکثر مقامات پر آپ نے ایک آیت سنی ہوگی، اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور ساتھ یہ لفظ بھی یاد ہوں گے وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا. ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں ہمارے ماں باپ ہماری تربیت نماز کی کرتے ہیں، لیکن جب بچے کاروبار میں آتے ہیں تو زکوٰۃ کی بات نہیں کرتے، خرچ کرنے کی بات نہیں کرتے. حالانکہ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، اکثر جگہ آپ پڑھ لیں کہ جہاں اقیم الصلاۃ ہے اکثر اس کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ ہے، بھائی زکوٰۃ بھی ادا کرو. وہ بھی اللہ کا حکم ویسے ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ویسے ہے. نماز کا منکر بھی کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے. محدثین کے نزدیک اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز تو میں پڑھوں گا لیکن میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، یہ تو ٹیکس ہے، محدثین کے مطابق وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. نہ دے سستی کی بنیاد پر الگ بات ہے کہ یار میری سستی ہے، وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، اس کا خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ اس طرح دیتا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، پھر وہ گناہ گار ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کہ میں دیتا ہی نہیں، میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، یہ تو ٹیکس ہے، تو اسلام کی روح سے وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، خذ من اموالہم صدقہ، کہ آپ ان سے فرضی زکوٰۃ وصول کریں. یہ قرآن نے کہا آتوا الزکوٰۃ، بے شمار جگہ پر حکم ہے کہ ان سے زکوٰۃ لے، زکوٰۃ ادا کرو، جس طرح نماز پڑھو اس طرح زکوٰۃ ادا کرو. فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ یہ ان کو پاک کرے گی، ان کے مال کو پاک کرے گی، ان کا تزکیہ کرے گی، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا. بخاری مسلم کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادہ اللہ الہ الا اللہ، لوگوں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. نمبر 1 شہادہ، گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول. پہلی چیز فرض کیا ہے
توحید ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد اقامت الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اسلام کا دوسرا رکن، دوسری بنیاد نماز کا قیام ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکات ادا کریں، زکات ادا کریں۔ جتنے بھی حدیثیں پڑھ لیں ایتاء الزکات، بعد حدیث میں وہ صوم رمضان 4 نمبر پہ آ جائے گا، اور اس کے بعد حج البیت، بیت اللہ کا حج۔ یہ بخاری مسلم کی جتنی حدیث دیکھ لیں آپ کو تیسرے نمبر پہ زکات کا لفظ ملے۔ ہاں اس کی آگے شروط ہے کہ جس طرح روزے ہم پر فرض ہے ہر غریب امیر پر، زکات اس طرح ہر بندے پر فرض نہیں۔ آگے چل کے اس کا نصاب بتاتے ہیں کہ زکات کن لوگوں پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں۔ کب تک؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وآتوا الزکات، یہاں تک لڑائی کروں کہ پہلے انہیں توحید سکھاؤں، توحید پر آ جائیں ٹھیک، پھر بعد میں کیا سکھائی جائے؟ نماز، اور نماز کے بعد تیسرے میں فرمایا کہ وہ کیا ادا کریں؟ زکات ادا کریں۔ زکات ادا نہیں کریں گے پھر ان سے لڑائی ہوگی۔ اس قدر سخت وعید اور اس قدر اس نظام کے بارے میں سختی کی گئی۔ دیکھیں آپ لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اب اس کے جو بقیہ معاملات ہیں اس میں توجہ کون کرے گا؟ بجلی کا بل ہے کس نے دینا ہے؟ یہاں کے جو قاری صاحبان ہیں، جو معلم صاحبان ہیں، ان کی تنخواہیں کس نے دینی ہے؟ مسجد کی صفائی ستھرائی ہے کس نے کرنی ہے؟ اگر مدرسے میں بچے اقامتی ہو ان کے کھانا پینا تو وہ کہاں سے آئے گا؟ جمعے والے دن آپ کی ضیافت کی جاتی ہے تو وہ پیسے کدھر سے آئیں گے؟ یہ اتنی بڑی تعمیر ہے، یہ کون کرے گا؟ سیم آپ کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی محبت ہے، بہن بھائی سارے بیٹھے رہے، ایک چھت کے نیچے بیٹھے رہے، تو بھائی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ یہ محبت کام نہیں آتی۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے تو بیٹھیں گے۔ عقل مند بندے پھر کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں دکان پہ چلا جاؤں، جو آپ کا یہ ہنسی کھیل مذاق محبت ہے، یہ جو روٹی پانی کھا رہے اس کا بندوبست بھی تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سیم یہ معیشت جس طرح جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی طرح ہمارے نظام میں یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ایک بھوکے بندے سے عبادت بھی صحیح طرح نہیں ہوتی۔ ایک بھوکا بندہ، کوئی بندہ بھوکا رہ لے، 1 دن رہ لے، 2 دن رہ لے، 3 دن رہ لے، پھر اسے نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ لیں نہیں پڑھی جائے گی۔ جب تک کھانا نہیں کھائے گا، جب تک وہ پانی نہیں پیے گا، اپنے معاملات اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست نہیں کرے گا، اس میں عبادت بھی نہیں ہونی ہے۔ تو اسلام نے پہلے روز سے، پہلے دن سے جب اسلام اترا، ساتھ ہی معیشت کی باتیں شروع ہو گئی۔ ایسے لوگ تب بھی مخیر تھے جو غلاموں کو آزاد کراتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے تو آزاد کرایا تھا نا، اور دیگر جو غلام تھے کوئی تو آزاد کراتے تھے۔ مسجد کی جگہ خریدی جاتی تھی، کوئی تو مخیر تھے جو مسجد کی جگہ لے کر دیتے تھے، کوئی تو صحابی تھے جو کنویں خرید کر دیتے تھے۔ یہ نظام معیشت ہے۔ ہم لوگ صرف اذکار کو اور عبادات کو ہم سمجھتے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ نہیں حل ہوا۔ اسلام نے نظام معیشت پر بھرپور توجہ دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ یہ کر لیں گے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، کہ جب یہ توحید پر آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، زکات دیں گے، تو پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ کر دیا۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی زکات فرض ہے، زکات دینی ہے، اب تو لوگ زکات نہیں دیتے۔ اللہ نے سونا دیا، چاندی دیا، مال دیا، بینک بھرے ہوئے ہیں، سونے بھرے ہوئے ہیں، لیکن زکات دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ذخائر اکٹھے کرتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ گھروں میں بڑا سونا ہے، ٹھیک ہے بعض گھر غریب ہے، کوئی سونا نہیں ہے، تو کسی کے پاس 1 تولہ 2 تولہ ہے، ورنہ بعض کو ماشاءاللہ بہت زیادہ سونا اللہ نے دیا۔ بتائیں نہ تو الگ بات ہے، لیکن جن کے پاس ہے انہیں تو پتہ ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جب خرچ کی باری آتی ہے تو ان کو ہول اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، موت کے قریب چلے جائیں گے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں۔ اور بھائی تم نے مر جانا ہے، تمہیں سونا سارا یہی چھوڑ کے جانا، وہ نہیں قبول ہے۔
لیکن سونے کی زکات دینا قبول نہیں. فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے. یہ تنزیہ بات کی گئی ہے. بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے پھر ان کو بشارت دے دو کہ ان قریب ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور حدیث میں لفظ ہے کہ اس نے سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم نے اس کی زکات دی ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول زکات نہیں. فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کل قیامت کے دن ان سونے کے کنگنوں کی جگہ آگ کے کنگن پہنائے، یعنی جہنم کی آگ کے کنگن پھر تجھے پہنائے جائے؟ پسند ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مسلمان جنت میں جانے کے لیے ہوئے، ہم تو مسلمان اپنی خواہشات ختم کر کے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہیں جنت میں جانے کے لیے. اگر یہ سونے ہمیں جہنم میں لے جا رہے ہیں. اس نے وہ دونوں کنگن اتارے، القت ہما، اللہ کے نبی کی طرف پھینکے اور کہا کہ پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میری طرف سے یہ سارا کا سارا صدقہ ہے، میں جہنم کی آگ ان سونے کی جگہ پہ خریدنا نہیں چاہتا. ایسے ایماندار عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے. سونے سے محبت ہونی چاہیے، فطرتی محبت ہے، لیکن بھائی اس کی زکات ادا کریں. جو میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے اپنے خامدوں سے، اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے کہے کہ بھائی اس سونے کی زکات ادا کرو، سونے کی زکات ادا کریں، ورنہ آپ کے لیے وبال ہے. یہ سونا نہ آپ نے رہنا نہ اس سونے نے رہنا. لیکن والباقیات الصالحات، جو آپ کے نیک اعمال ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، اس لیے اس کا حساب کروائیں اور اس کی زکات ادا کریں. اللہ اکبر. یہی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، مال سے محبت کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا قبر سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے پیچھے ایک سانپ لگائیں گے اور سانپ اس کو جکڑ کے اس کے جبڑوں کو پکڑ لیں گے. لہو زبیبتان، جب وہ جکڑے گا اپنے جبڑے سے اس انسان کے جبڑے کو، پھر وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا. اب تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ اور میں تیرا وہی مال تھا جو تو جمع کرتا تھا، غریبوں پر خرچ نہیں کرتا. میں تیرا وہی مال ہوں جو تو نے بڑے سنبھال کے رکھا، تو نے اللہ کے راستے میں زکات ادا نہیں کی، اور میں تیرا وہی مال ہوں اور کہاں پر بھاگ رہا ہے؟ حضرات سدا مال نہیں رہنا، سدا صحت جوانی نہیں رہتی، سدا کسی کی زندگی بھی نہیں رہنی. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں یہ تیار کریں کہ آپ اپنے مال کی زکات ادا کریں، مال کی زکات ادا کریں. اللہ اکبر. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں اس وقت تک ایک قبیلہ تھا اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا. نمازی تھے، توحید پرست تھے، بڑی توحید پر تھے، نمازیں بڑی پڑھتے تھے، روزے بڑے رکھتے تھے، زکات سے انکار کر دیا. حضرت ابو صدیق نے کہا لشکر کی تیاری کرو. فرمایا جب تک وہ بکری کا بچہ جو اللہ کے رسول کو زکات میں دیتے تھے میں نے وہ نہ لے لیا تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، قتال کروں گا. یہ نظام زندگی ہے، نظام حکومت ہے، نظام زکات. اگر آپ کہیں کہ بھائی زکات نہ دیں باقی میٹھا میٹھا اسلام، بھائی ایسے کام نہیں چلے گا. اور آپ کا نقصان ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو بھوکا ہے اللہ اسے کھلائے گا، جو خیر کے کام ہے وہ ہوتے رہیں گے. ہاں آپ کی بد نصیبی ہے کہ آپ کا مال اس میں شامل نہیں ہوگا. کبھی بھی یاد رکھیں اپنی زکات دے کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ مت سوچا کریں کہ آپ نے اسلام پہ احسان کر دیا. آج مسجد کو 10,000 دے دیا تو پتہ نہیں کتنا احسان ہو گیا، 10 غریبوں کو کھانا کھلا دیا تو پتہ نہیں تم نے خدائی کے لیے کیا کر دیا. کچھ بھی نہیں دیا. تمہارے پاس کدھر سے آیا؟ تمہارے ماں باپ کے پاس اتنا مال تھا؟ تمہارے اباؤ اجداد کے پاس تھا؟ آج اگر تمہارے پاس ہے تو ممکن ہے تمہاری نسل کے پاس نہ ہو. یہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. معاملات بدلتی رہتی ہے. جو حکومتوں میں ہوتے ہیں کل کو جیلوں میں چلے جاتے ہیں، جو جیلوں والے ہیں کل کو چوراہوں پہ آ جاتے ہیں، جو آج محلات میں ہیں کل وہ کھنڈر بن جاتے ہیں. تو جو خرچ کرنا ہے وہ آپ نے اپنے لیے خرچ کرنا ہے. اللہ پر، مسجد مدرسے پر، غریبوں پر کوئی نثار نہیں ہوتا. یہ آپ اپنی عاقبت کے لیے کرتے ہیں. حضرات نصاب زکات یاد رکھیں، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور 1 سال ہو گئے
ایک سال گزرنا ضروری ہے. 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 200 درہم مالیت کے بقدر اس کے بعد رقم ہے تو وہ اس پر اپنی زکوٰۃ ادا کرے. 2.5% کے حساب سے اس کی مالیت لگوائے. اگر 1 لاکھ بنی ہے تو 2,500. 10 لاکھ بنی ہے تو 25,000. اگر 1 کروڑ کی مالیت اس کے پاس ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دے. جب آپ اپنی توجہ سے سنیں. آپ جو ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ٹائم رونا روتے رہتے ہیں فصل نہیں ہوئی جی فلاں نہیں ہوا جی مرنا پڑنا ہی ہے. جب آپ اللہ کے رستے میں اس کا عشر نہیں نکال دیں 20 من گندم آج کل کے حساب سے ظاہر ہم بیانہ شانہ دیتے ہیں پانی خرچہ کر جس کی 20 من گندم ہو جائے 1 من گندم اللہ کے رستے میں دے. 100 من گندم ہو جائے 5 من دے. وہ جی خرچے نہیں پورے ہو خرچوں کی بات نہیں ہے. اگر یہ 100 من بھی نہ ہوتی تمہاری 20 بھی نہ ہوتی جس اللہ تعالیٰ نے 20 من دے دی تو 1 من ہی دینا نا. ایسے رونا شروع کرتے ہیں ایسے رونا شروع کرتے ہیں کہ ہر ٹائم روتے ہی رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو بندے مکمل عشر دیں گے جو لوگ مکمل زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کو ان کے گھروں میں برکتیں نظر آئیں گی. نہیں یار ماشاء اللہ اس گھر میں سکون. تو یہ لوگ 1 سال گزرنا ضروری ہے آپ کے مال پر. اسی طرح جو لوگ کاروباری بندے ہیں وہ یکم رمضان سے یکم رمضان اپنی زکوٰۃ کو کوشش کریں رمضان میں لیں. یکم رمضان سے لے کے جو کاروبار تجارت ہے آج اگر آپ کی دکان پہ 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا مال ہے مال چلا گیا مال آ گیا مال چلا گیا آ گیا فروخت ہو گیا تو 1 سال بعد آپ دوبارہ اپنے سٹاک کا حساب کریں. پھر جتنا وہ سٹاک بنے گا اس پہ آپ نے اس کی مالیت لگا کے 10 لاکھ ہے 20 لاکھ ہے کروڑ ہے جس کی آپ مالک ہیں آپ 2.5% کے حساب سے اس پہ زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ دینی کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین. جو اب آپ کو پہلی بات سمجھ آنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینی. زمیندار لوگ فصل آ جائے جو فصل آ جائے 20 من پہ 1 من گندم دے دیں. 20 من چاول ہے تو 1 من چاول دے دیں جو بھی فصل. اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ ہے. تو جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے پہلے الصدقات للفقراء فقیروں کے لیے مسکینوں کے لیے والعاملین علیہا جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر مامور ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم جو نئے نئے اسلام کی طرف آ رہے ہیں دین کی طرف آ رہے ہیں ان کو زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. وفر رکاب قیدی آزاد کرانے میں. والغارمین بعض بندوں کو چٹی پڑ گئی ناگہانی آفت آ گئی کوئی مسئلہ بڑھ گیا اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو بھی خیر کے کام اس میں ہر چیز آ جائے گی. اس میں آپ راشن تقسیم کریں اس میں آپ مساجد ہیں مدارس ہیں علماء کرام ہیں آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دیں. وابن السبیل مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ یہ تمام چیزیں فرمایا اللہ کی طرف سے فرض ہے. میں نے اور آپ نے فرض نہیں کیے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. ان چیزوں کا آپ ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج کے جمعے کا مختصر خلاصہ ہے جس طرح توحید نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ آپ کا جو نصاب ہے اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ بات میری پوچھ سکتے ہیں. اپنی تجارت کی مال کا حساب کریں اور اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دیں. کوشش کریں کہ جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں خاموشی کے ساتھ ادا کریں. بہت بڑا اجر ثواب ہے. قریبی رشتہ دار ہوں بہن بھائی بھتیجے کزن آپ ان کو دیں. اسی طرح مساجد اور مدارس بھی بڑے مستحق ہیں. میری مسجد ہے یہ بھی آپ کے گھر کی طرح ہے. اگر اللہ کا گھر ہم اسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے آپ نے اس کی توجہ آپ نے کرنی. مرکز الہدا اس کی تعمیرات ہیں اس کے دیگر مسائل ہیں اس میں تمام احباب اپنی زکوٰۃ کا حصہ اس کو بھی ادا کریں. اسی طرح ہم الفلاح فاؤنڈیشن کی طرف سے خیر کے کام کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کی زکوٰۃ کے ہم لوگ منتظر ہیں. آج بھی انشاءاللہ کچھ لوگوں کو راشن تقسیم کیا جائے گا الفلاح فاؤنڈیشن کی طرف سے. آپ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالا کریں تاکہ اس کے ساتھ تعاون. اسی طرح اس مرکز میں شعبہ حفظ شروع ہے. شعبہ حفظ میں آپ اپنے بچے داخل کروائیں. قاری عبد القدیر صاحب قاری عبد الوکیل صاحب ہمارا موجود ہیں.
شعبہ خواتین میں ماشاءاللہ بہت بہتری ہے، باقاعدہ درس نظامی بھی رمضان کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور ابھی بھی باجی آئی ہوئی ہیں مسز اعراج حسن کا، تو جمعے کے بعد بھی ان کا درس ہے، جو خواتین آئی ہیں وہ بیٹھ کے درس سن کے جایا کریں، صبح کے وقت بھی کلاس ہے اور ظہر کے بعد بھی کلاس ہے، کہ رمضان کے مہینے کم از کم آپ اپنی دلوں کی زندگیوں کو بارآور بنائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔